السلام علیکم فرینڈس، یہ کتاب ہے مشکات شریف کی اور باب چل رہا ہے کتاب الایمان، ایمان کا بیان. ٹھیک ہے، حدیث پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک. انسان مجھے جھٹلاتا ہے، یہ اسے مناسب نہ تھا، اور وہ مجھے گالی دیتا ہے اور یہ اس کے لیے درست نہ تھا. فاما تکذیبہ ایایا فقولہ لن یعیدنی کما بدأنی ولیس اول الخلق باہون علی من اعادتہ. اور اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ کہتا ہے کہ رب مجھے پہلے کی طرح دوبارہ نہ بنا سکے گا، حالانکہ پہلی بار پیدا فرمانا دوبارہ بنانے سے آسان تر تو نہیں ہے. دیکھیے فرینڈس، یہ حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ. تو یہ حدیث قدسی ہے. اور دیکھیے حدیث قدسی اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ حدیث قدسی خواب الہام سے بھی ہو سکتی ہے، خواب بیداری میں آئے گا. نیز قرآن جو ہے بیداری میں آتا ہے، جاگنے کی حالت میں. اور قرآن شریف کے لفظ بھی اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں، اور حدیث جو حدیث قدسی ہوتی ہے، حدیث کا مضمون تو اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، لیکن الفاظ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. تو یہ فرق ہے حدیث قدسی اور قرآن کے درمیان. ایک بار پھر سے فرق سنیے. حدیث قدسی خواب اور الہام سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن قرآن شریف صرف بیداری کی حالت میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. اور پھر قرآن میں لفظ اور مضمون دونوں ہی اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں، لیکن حدیث قدسی میں مضمون تو اللہ رب العزت کا ہوتا ہے، لیکن اس میں الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ٹھیک ہے، یہاں پہ حدیث میں فرمایا جا رہا ہے کہ حالانکہ پہلی بار پیدا فرمانا دوبارہ بنانے سے آسان تر تو نہیں، یعنی اللہ رب العزت کے لیے ایجاد اور دوبارہ بنانا ایک جیسا آسان ہے. لوگوں پر ایجاد مشکل ہوتی ہے، لیکن دوبارہ بنانا جو ہے آسان ہوتا ہے. تو جب کفار اللہ رب العزت کو عالم کا، دنیا کا جو ہے موجد، یعنی کہ دنیا کو ایجاد کرنے والا جانتے ہیں، تو قیامت ماننے میں انہیں کی موت آتی ہے. حالانکہ قیامت میں اٹھانا اعادہ خلق ہوگا، نہ کہ ایجاد. یعنی کہ اللہ رب العزت نے جب ایک مرتبہ سارے انسانوں کو پیدا فرما دیا ہے، تو پھر اس کو دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. یہاں پہ اس میں روئے سخن جو ہے ان کافروں کی طرف ہے جو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے اقراری تو تھے، لیکن قیامت کا وہ انکار کرتے تھے. چلیے آگے حدیث پڑھتے ہیں. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ. ترجمہ ہے کہ اس کی گالی اس کی یہ بکواس ہے کہ اللہ رب العزت نے اولاد اختیار کی، میں تو اکیلا بے نیاز ہوں. ہے نا حدیث، انا الاحد احد الصمد، میں اکیلا اور بے نیاز ہوں. الذی لم الد ولم اولد، نہ جنا گیا. ولم یکن لی کفوا احد، اور میرا کوئی ہمسر نہیں. وفی روایت ابن عباس واما شتمہ ایایا فقولہ لی ولد وسبحانی ان اتخذ صاحبۃ او ولدا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ انسان کا مجھے گالی دینا اس کی یہ بکواس ہے کہ میں صاحب اولاد ہوں، میں اس سے پاک ہوں کہ بیوی بچے اختیار کروں. چلو پھر دوسری حدیث پڑھتے ہیں. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے انسان ایذا دیتا ہے. یہاں پہ ایذا سے مراد ناراض کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ زمانہ کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے محکوم، یعنی کہ جو چیزیں اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں نا، ان چیزوں کو برا کہنا اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہے.
اور میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں، یعنی کہ اس طرح کہ دن کو لے جاتا ہوں، رات کو لاتا ہوں، اور اس کا الٹا بھی، نیز انہیں چھوٹا بڑا، گرم سرد، اور کبھی مفید کبھی نقصان دہ بناتا ہوں، لہٰذا انہیں برا کہنا مجھ پر تان کرنا ہے۔ دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری قال، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احد اصبر علی اذى يسمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم۔ حضور نے فرمایا کہ تکلیف دہ بات کو سنتے ہوئے صبر کرنے والا خدا سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں راحت اور رزق دیے جاتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے صبر سے مراد حلم ہے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کی بردباری ہے، یعنی باوجود یہ کہ لوگ اللہ رب العزت کو عیب لگاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس سے خبردار بھی ہے اور ان پر ہر طرح سے قادر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں فوراً عذاب نہیں دیتا۔ اگر وہ چاہتا تو دے سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت انہیں فوراً عذاب نہیں دیتا ہے، بلکہ دنیا میں انہیں تندرستی بھی دیتا ہے، امن دیتا ہے، روزی دیتا ہے، کیونکہ دنیا اس کی رحمانیت کے ظہور کی جگہ ہے۔ تو اس حدیث میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت اتنا زیادہ بردبار ہے کہ اپنے بندوں کو اپنی نافرمانیاں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کو صحت، رزق اور اولاد وغیرہ دیے جاتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے اللہ رب العزت کا خوف کرے اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے، اور اگر زیادہ رزق اور پیسے وغیرہ زیادہ مل رہے ہیں، رزق، اولاد، ہر طرح کی خوشحالی مل رہی ہے، تو بندہ کبھی کبھی اس طرح سے آزمائش میں بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے راضی ہے، اس وجہ سے ہم کو اتنا زیادہ دے رہا ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت جو ہے بندوں کی نافرمانی کے باوجود ان کو ان ساری چیزوں کو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ بسا اوقات جو ہے آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، لہٰذا ہر وقت جو ہے اللہ رب العزت کا خوف کرنا چاہیے اور غلط کاموں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔